سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئیں۔ آپ فرما دیجئے تمہارے لیے ساری صاف ستھری چیزیں حلال کر دی گئیں، اور جو تم شکاری جانوروں کو سدھاتے ہو، دوڑاتے ہو، انہیں تم سکھاتے ہو، اس میں سے جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے، تو جس چیز کو وہ روک رکھیں تمہارے لیے اس میں سے کھا لو اور اس پر اللہ کا نام لو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ بسم اللہ۔ گزشتہ آیات میں آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کی، اس کے اندر حرام چیزوں کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا کہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے، اور کچھ جانور حرام ہیں۔ اس آیت میں جب وہ حرام چیزیں ہم نے دیکھ لی تو ایک فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حلال کیا ہے، کیونکہ آدمی کے سامنے جس چیز کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو وہ وہی چیز اس کے سامنے، نظروں کے سامنے رہ جاتی ہے، دوسری چیز تھوڑی اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم نے حرام چیزوں کو بیان کیا قرآن پاک نے، تو فطری سوال ہے کہ حلال کیا ہے، تو اس آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حلال پھر کیا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کہ جتنی بھی صاف ستھری پاکیزہ چیزیں دنیا میں ہیں وہ سب حلال ہے۔ حرام کی فہرست تو بہت تھوڑی ہے، بہت محدود ہے، حلال کی تو فہرست بہت لمبی چوڑی ہے۔ جانوروں میں کتنے جانور جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تو یہ ہے کہ صاف ستھری پاکیزہ چیزیں ہوں یہ حلال ہیں، چاہے وہ معدنیات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں، یا حیوانات میں سے کوئی چیز ہو، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں ان میں سے ان کا تین ہی ان کے سورس ہو سکتے ہیں۔ ایک ان کا سورس ہے معدنیات، اور ایک ہے نباتات، ایک ہے حیوانات۔ حیوانات کا ہم گوشت استعمال کرتے ہیں، نباتات میں ساری سبزیاں ہیں، آپ کے پھل فروٹ ہیں، اور معدنیات میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو پودوں سے حاصل نہیں ہوتی، درختوں سے حاصل نہیں ہوتی، اور وہ ہماری غذاؤں کا حصہ ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے پوری فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان 3 میں سے باہر نہیں ہے۔ تو ان میں سے جو تو معدنیات ہیں ان کے اندر تو نباتات ہو یا معدنیات ہو وہ ساری حلال ہیں، لیکن بس 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ نشہ آور نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نقصان دہ نہ ہو، صحت کو، جسم کو نقصان دینا ہو۔ تو وہ معدنیات میں سے کوئی بھی چیز ہے، مثلا زہر ہے، وہ حلال نہیں ہوگا کیونکہ نقصان دیتا ہے، اور نشہ آور کوئی چیز اگر ہو تو وہ بھی حلال نہیں ہوگی۔ یہی صورتحال پودوں میں، پھلوں میں ہے کہ جتنے پھل ہیں دنیا میں، جتنی سبزیاں ہیں، جتنے پودے ہیں، جتنے ان کے درخت اور پتے ہیں، بس ان میں 2 چیزیں دیکھ لیں۔ ایک تو نشہ آور نہ ہو جس سے بھنگ وغیرہ نکل گئی، افیون وغیرہ نکل گئی، دوسرا یہ ہے کہ وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ تو یہ 2 شرطیں اگر کسی چیز میں نہیں ہیں تو سارا حلال ہے۔ تو اس لیے حلال کی فہرست بہت لمبی۔ اور پھر آگے رہ گئے حیوانات، تو حیوانات میں سے چند حیوان جو ہیں ان کو اللہ نے حرام کیا ہے، باقی حیوانات بھی بہت بڑی فہرست ہے جو حلال ہے۔
پرندے ہیں ان میں سے، اور جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہیں، اور جو درندے ہیں جو گوشت چیر پھاڑ کرتے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر جانور ہیں جو چارہ وارہ کھاتے ہیں ان میں سے گدھا حرام ہے، کھچر حرام ہے، گھوڑا مکروہ ہے، اور باقی جانور جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جتنے بھی تمہارے لیے یہ طیب پاکیزہ، یعنی اللہ نے خود ہی فہرست بنا دی، ویسے حلال تو طیب ہے، یعنی جو چیزیں پاکیزہ ہیں، انسانی صحت کے لیے خوشگوار ہیں، اچھی ہیں، وہ حلال ہیں۔ تو اس کی فہرست ذکر کر دی کہ ایسے بن کے بہت بڑی بن جاتی ہے۔ پھر خاص طور سے یہاں جو اس آیت میں تذکرہ زیادہ فوکس ہے وہ ہے شکار کیے ہوئے پرندے، شکار کیے ہوئے جانور، یعنی جانور تو ایک حلال ہے، مثلا ہرن ہے، خرگوش ہے، حلال جانور ہے، یا کوئی پرندہ ہے وہ حلال پرندہ ہے۔ اب اس کا شکار اگر کر لیا جائے تو وہ بھی حلال ہو جاتا ہے۔ شکار کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ آدمی خود اس کو شکار کرے کسی بندوق وغیرہ سے یا تیر سے، تو اس میں جو تو تیر تھا، کسی زمانے میں جو تیر ہوا کرتا تھا وہ تو نوک دار بھی ہوتا تھا، دھاری دار بھی ہوتا تھا، تو بسم اللہ پڑھ کے اگر آدمی تیر کھینچے اور لگا دے جانور کو اور وہ جا کر لگے تو جانور زخمی ہو جائے، اگر آدمی بر وقت اس پر پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں بھی پہنچا اور وہ جانور مر گیا اس تیر کے لگنے کی وجہ سے، خون نکلنے کی وجہ سے، تو وہ جانور بھی حلال ہے۔ یعنی جانور کے حلال ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ باقی رہا یہ کہ گولی سے اور جو کارتوس اور شرے وغیرہ ہیں آج کل، ان سے جانور حلال ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تیر کی طرح نہیں ہے۔ تیر تو جسم کو چیرتا ہے، ذبح کی طرح ہے نا، وہ چھری کی طرح ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ پھاڑتی ہیں جسم کو، تو اس لیے ان کی وجہ سے وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں پھر یہ ہے کہ جانور کو مارا جائے اور پھر اس کے مرنے سے پہلے آدمی وہاں پہنچ کر اس کو ذبح کرے۔ صرف کارتوس پر یا گولی پر، آج کل کی جو گولی ہے بندوق کی، اس پر بسم اللہ پڑھ کر مارنے سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہاں تیر میں ہو جایا کرتا تھا، آج بھی اگر کوئی تیر جیسی گولی بن جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جب تک نہیں ہے تب تک حکم یہ ہے۔ پھر دوسری شکار کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جانور سدھا لیے جاتے تھے۔ جانوروں میں بڑے بڑے دو جانور ہی ہیں، ایک پرندوں میں سے باز ہے اور درندوں میں سے یا جانوروں میں سے وہ کتا ہے۔ ان دو کو سدھایا جاتا ہے، یعنی تعلیم دی جاتی ہے ان کو کہتے ہیں کلب معلم، بازی معلم، باز کو بازی کہتے ہیں عربی میں، تو یہ ان کو سکھایا جاتا ہے۔ ان کی تعلیم کے بڑے پھر آگے جو لوگ دیتے ہیں وہ پھر جانتے ہیں اس چیز کو کہ ان کو کیسے مہذب بنانا ہے۔ کلب معلم یعنی اس کو تعلیم یافتہ کتا۔ تو جب وہ تعلیم یافتہ ہو جائے، ویسے تو کتا بہت برا جانور ہے، کوئی اچھا جانور نہیں سمجھا جاتا، لیکن جب وہ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو وہی کتا ایسا ہو گیا کہ اب اس کا کیا ہوا شکار حلال ہو جاتا ہے۔ بعض اگر تعلیم یافتہ ہو گیا تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہو جاتا ہے، یعنی ایک کتا معلم ہو گیا، تعلیم اس کو حاصل ہوگی۔ اس تعلیم کا پھر معیار بھی ہے۔ تعلیم کا معیار یہ ہے کہ وہ اس شکار پر جاتے ہوئے مالک کے تابع ہوگا، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوگی۔ اسی سے بعض جو حضرات نے یہ نقطہ پیدا کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کتا جو ہے ناپاک جانور ہے، حلال حرام جانور ہے، اور بعض بھی حرام جانور ہے، لیکن جب اس کا تزکیہ ہو گیا، تزکیہ کیا ہوا کہ وہ اپنی خواہش سے نہیں چلتا، اپنی خواہش سے وہ شکار کے پیچھے نہیں جاتا، وہ مالک کے اشارے کا منتظر رہتا ہے، جو ہی مجھے اشارہ ملے گا میں جاؤں گا۔ اتنا اگر اس نے اپنے آپ کو مہذب بنا لیا، اتنا اپنے نفس کا تزکیہ، حالانکہ جانور کا نفس تو بہت زیادہ تگڑا ہوتا ہے انسان کی نسبت، وہ تو کسی چیز کا پابندی نہیں، انسان پھر بھی عقل اس کو اللہ نے دی ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ سوچ بچار رکھتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن جانور کو کہاں سے سوچ امتیاز، وہ تو بس جو چیز سامنے آتی ہے کر گزرتا ہے۔ لیکن جب وہ اس حد تک چلا گیا کہ اس کو سکھانے کے بعد اس کا نفس مہذب بن گیا، تو اس کے کیے ہوئے شکار کو اللہ نے پاک کر دیا۔ تو انسان اگر اپنی تہذیب نفس کر لے، اپنے نفس کو پاک کر لے، اخلاق رذیلہ سے، اخلاق دنیہ سے، برے اخلاق سے پاک کر لے، تو اس کا اللہ کے ہاں کتنا مقام ہوگا۔
تو اس کی کلب معلم اور بازی معلم جو ہے اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے، لیکن اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتا سدھایا ہوا ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس کتے کو بسم اللہ پڑھ کے خود چھوڑا ہو، خود بگایا ہو شکار کے پیچھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خود بخود اٹھا اور جا کے اس نے شکار کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، تو یہ اس سے شکار حلال نہیں ہوگا، چاہے وہ کلب معلم ہی صحیح۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر تسمیہ پڑھ کے چھوڑا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو اگر آپ واپس بلائیں تو وہ واپس آ جائے۔ بعض جو ہے وہ آپ گیا ہوا ہے بالکل شکار کے اوپر جھپٹنے کے بالکل قریب پہنچ گیا ہے اور آپ نے اس کو سیٹی ماری اور وہیں سے واپس آ گیا، تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کلب معلم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ اس جانور کو جو ہے وہ پکڑ بھی لے وہاں جا کر، اور پھر بعض ائمہ نے یہ شرط اس میں یہ بھی رکھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، کہ وہ اس کا جانور کا خون بھی نکالے، جانور کو پکڑے بھی اور اس کا خون بھی نکالے، اور آپ نے اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہو اور آپ نے اس کو چھوڑا ہو، اور وہ ایسا ہو کہ وہ آپ کے اشارے کے تابع ہو، تو ایسا جانور، ایسا کتا یا ایسا باز جب اس جانور کو پکڑ کر لائے گا، باز کسی پرندے کو پکڑ کے لائے گا یا خرگوش کو پکڑ کر لائے گا، تو وہ اس صورت میں وہ حلال ہو جائے گا، یعنی چاہے وہ آپ کے پاس آتے آتے مر گیا پھر بھی حلال ہے۔ تو یہ ہوا کلب معلم اور بازی معلم کا حکم ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کلب معلم جو کتا جس کو اس کو تعلیم دے دی جاتی ہے، تو وہ اس کی تعلیم کا پھر خیال بھی رکھنا ہے، یہ ایسا بھی ہوگا کہ پھر وہ دوبارہ واپس پلٹ جائے گا اپنی پرانی حالت کی طرف۔ اگر دوبارہ اپنی پرانی حالت کی طرف پلٹ گیا تو پھر وہ کلب معلم نہیں رہا، اس کا اب شکار حلال نہیں ہے۔ اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ شکار میں سے خود کچھ نہیں کھائے گا، جیسا کیسا شکار ہے وہ پکڑ کر لا کر مالک کے حوالے کر دے گا۔ اگر اس نے خود اس میں سے کچھ کھا لیا تو اس کا مطلب ہے اس کی تعلیم میں فرق آ گیا ہے، اب اس کی تہذیب نفس جو پہلے ہو گئی تھی وہ اس میں کمی آ گئی۔ تو اس سے یہ نقطہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو مہذب بنا لیا، نفس تہذیب کے دائرے میں داخل ہو گیا، اچھا بن گیا، مزکہ ہو گیا، تو اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ نفس جو ہے ہمیشہ اپنی پرانی حالت میں واپس پلٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ جب وہ پلٹ جائے پیچھے تو پھر اس کو سمجھو کہ یہ اب دوبارہ پلید ہو گیا، ناقص ہو گیا، اب دوبارہ سے اس کو رگڑا لگانا پڑے گا، دوبارہ اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔